السلام ورحمۃ اللہ۔ تو جی ایک سوال ہے کہ یہ جو علماء دیوبند ہے، مثال کے طور پہ ابھی ہم صرف علماء دیوبند کی اوپر ہی سوال ہے کہ ان کے جو عقائد و نظریات مطلب ہیں اور جن کی بیسس پہ ان پہ اوپر کفر کے فتوے لگے ہیں علماء حرمین اور یہ بریلویوں نے دی ہیں، تو اب بظاہر تو جو وہ چیزیں بتاتے ہیں مطلب وہ علم غیب سے متعلق اور وہ جو اشرف علی صاحب کے اور رشید احمد گنگوئی صاحب کے اوپر جو انہوں نے فتوے ایسے دیے ہوئے ہیں، تو وہ بظاہر تو لگتے ہیں کہ یہ غلط ہیں۔ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے جو علماء ہیں وہ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، تو انہوں نے جو یہ باتیں کی ہیں، جو کفریہ فتوے ان کے اوپر لگے ہوئے ہیں، کیا یہ جینون ہیں یا یہ اس کو ہم کس نظر سے دیکھیں؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ اس طریقے سے دیوبند کی گستاخانہ عبارتوں کے حوالے سے، اور آپ نے اس پہ نام تو نہیں لیا لیکن لگتا یہی کہ آپ نے علی مرزا صاحب کا جو لیٹسٹ اس کے اوپر مزید انہوں نے اپلوڈ کیا اپنے آفیشیل چینل سے، اور وہ کرتے رہتے ہیں اور اپنے ہر لیکچر کے اندر کہیں نہ کہیں ان کے حوالے سے کوئی نہ کوئی بات ایسی کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے اس کے حوالے سے سوال کیا کہ اب عام مسلمان آج کے زمانے میں کیا کرے، تو یہ آپ کا سوال ہے۔ وہ قرآن پاک کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ یعنی فرمایا گیا کہ جو لوگ گزر چکے ہیں نا، ان کو ان کا مل جائے گا بدلہ، ٹھیک ہے، اور تمہیں اس کا ملے گا جو تم نے کمایا یا تم جو کر رہے ہو، اور تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آپ سے نہیں پوچھا جانا، میرے سے نہیں پوچھا جانا کہ جو اس طریقے سے لوگ گزر گئے، خاص طور پہ دیوبند کے بزرگ جن کے کانٹیکسٹ میں آپ بات کر رہے ہیں یہاں پر اسپیسیفکلی، تو ہم اس کے ساتھ بریلوی بھی ڈال لیتے ہیں۔ تو ان کے بزرگوں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا اور ہمیں اس پہ کیا عقیدہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم ان کی وہ پازیٹیو چیزیں دیکھیں، مثال کے طور پہ دیوبند اور بریلوی مسلک کی یا ان کے بزرگوں کی، چاہے وہ اشرف علی تھانوی ہو، چاہے وہ امام احمد رضا خان بریلوی ہو، تو ان دونوں کی قرآن کی خدمت آپ دیکھیں کہ انہوں نے قرآن کی کس طریقے سے خدمت کی، دین کی کس طریقے سے خدمت کی۔ جو انہوں نے تکفیر کا بازار گرم کیا، اور اس میں تکفیر کو بازار کھولنے کے اندر امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے وہ سمجھ لیں کہ پہلا نمبر ہے۔ اور آج اگر ہم دیکھیں تو آج اس چیز کو فیولنگ کرنے میں، اس کو آگ لگانے میں انجینئر صاحب کا آج کے دور میں پہلا نمبر ہے، ٹھیک ہے۔ نہ تو یہ ان کی تکفیر کرتے ہیں ان عبارتوں کی بنیاد پر، جن عبارتوں کی بنیاد پر احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی تکفیر کا بازار گرم کیا، اور وہ بازار اس طرح گرم کیا کہ ان کی عبارتوں کو لے گئے علماء حرمین کے پاس بھی، اور بعد میں یہ کہہ دیا جناب ان کی تصدیق یا ان کے کفر کی تصدیق تو علماء حرمین نے بھی کی۔ حالانکہ دیوبند کے بڑے بڑے اکابرین حرم کے پاس درس بھی دیتے تھے، آج بھی درس دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے علماء آج بھی حج عمرے بھی کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ یہ جب چیزیں ساری ہمیں نظر آ رہی ہیں، پھر ان کا عملی کام دین کی خدمت کے حوالے سے، مطلب آپ کے سامنے قرآن پاک کے کئی ترجمے کروائے گئے ہیں، کہیں احادیث کی اشاعت کے حوالے سے، کہیں اور قرآن پاک کی خدمت یا اس کی تبلیغ کے حوالے سے، یا قرآن سے یا دین سے لوگوں کو جوڑنے کے حوالے سے، یہ ساری چیزیں جب ہمارے سامنے پازیٹیو ان کے عمل ہیں، تو ہم کیوں ان کی جو ان کے وونڈز ہیں، وونڈز یا ان کے زخم ہیں، ان کے اوپر اس گندی مکھی کی طرح بیٹھ کے اس میں سے چوسنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں سے جو گند نکالتے ہیں اور لوگوں کو شو کرتے ہیں، کاٹ کے آگے پیچھے سے کاٹ کے، اور دکھاتے ہیں کہ جناب یہ گستاخانہ عبارت ہے۔ بھائی وہ اس چیز کو، اس کی تعویل کرتے ہیں ان کے علماء بھی، اور وہ خود وہ لوگ بھی اپنی ان چیزوں کی تعویلیں اگر کرتے ہوئے چلے گئے ہیں، تو آج ہم کیسے ان کے اوپر، ان چیزوں کے اوپر کفر کے فتوے لگا سکتے ہیں، یا ہم لوگوں کو یہ چھریاں پکڑا دیں۔ ہم نے خود دیکھا ہے واٹس ایپ گروپس کے اندر کہ لوگوں نے یہ کام کیا باقاعدہ،
کہ میری ایک دفعہ ایک قادیانی سے بات ہو رہی تھی، تو قادیانی نے دیوبندیوں کی یا بریلویوں کی عبارتیں سامنے لانا شروع کر دی کہ جناب یہ تو یہ ان لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بھائی انہوں نے جو بھی کیا وہ ان کا عمل ہے، آپ مرزا غلام احمد قادیانی کے اوپر یہاں بات کریں گے؟ یہ ایک نیا تکفیری بازار کھول دیا گیا کہ اگر مرزا غلام احمد قادیانی کو کافر، غیر مسلم یا پھر نبوت کا دعوے دار قرار دیا، تو اس کے کمپیریزن کے اندر یہ مرزائیوں کی یہ سازش تھی جس کے اندر مسلمان بھی گرفتار ہو چکے ہیں، کہ جب ان سے آپ ڈیبیٹ کرتے تھے تو وہ کہتے تھے جناب آپ کے فلاں بزرگ نے بھی یہ کام کیا۔ بھائی ان کی پروڈکٹ تو دیکھو، کیا دیوبند اور بریلوی مکتبہ فکر کی پروڈکٹ یہ ہے کہ انہوں نے کسی کو امام مہدی بنا کے، مسیح بنا کے کھڑا کر دیا اور اس کی بیعتیں شروع کر دی کہ جناب یہ تو جو بندہ ان کو نہیں مانے گا وہ کافر ہو جائے گا، جس طریقے سے انہوں نے کیا۔ حالانکہ آپ وہ تکفیر سے بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں ٹیکنیکلی، ٹھیک ہے، یعنی قادیانیوں نے اب مسلمانوں کی تکفیر نہیں کر رہے، تو کیا ہم ان کی تکفیر سے پیچھے ہٹ جائیں گے؟ بالکل نہیں ہٹیں گے۔ جس شخص نے جھوٹے مسیح ہونے کا یا پھر نبی ہونے کا، امام ہونے کا دعویٰ کیا اور اپنے اس دعوے کے اوپر آخری دم تک قائم رہا اور مختلف دعوے بدلتا بھی رہا، اس کے ساتھ ہم یہ کیوں کام کریں گے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو جو ان کے خلاف کام کرتے رہے ہم ان کے ساتھ کمپیئر کریں، یا پھر ہم قادیانیوں کو سپورٹ کرنے کے لیے کام شروع کر دیں کہ جناب یہ تو کام ہمارے فلاں بزرگ نے بھی اس طرح سے یہ کام کیا۔ اب بھائی ان کا آپ کام دیکھیں، علمی کام دیکھیں کہ کس حوالے سے انہوں نے قرآن کی خدمت کی، دین کی خدمت کی، جہاد کی، قتال کی۔ مثال آپ نے دیوبند کے اوپر سوال کیا ہے، تو دیوبند کی تو تاریخ ہی آپ پڑھ لیں تو وہ خون میں ڈوبی ہوئی ہے، کہیں گورے کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، کہیں وہ اور کسی کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، کہیں پہ افغانستان میں، کہیں پہ کشمیر میں، کہیں پہ کسی جگہ پہ۔ تو ان کے بارے میں آپ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جناب ان کی ان گستاخانہ عبارتوں کا ہم کیا کریں؟ تو بھائی ہمیں ان کی گستاخانہ عبارتوں کا کچھ نہیں کرنا، ہمیں اگر ان کی اس چیز کو، گستاخانہ عبارت کو پورے کانٹیکسٹ میں پڑھ کے تو ہمیں چیز سمجھ آ رہی ہے تو ہمیں اس چیز کے اوپر جانا چاہیے کہ بھائی اگر لیٹ سے ہمیں اس سے 100% کفر بھی نظر آ رہا ہے کہ یار یہ تو کفریہ عبارت ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کے کانٹیکسٹ پڑھیں، پھر بھی ہمیں وہ کفریہ عبارت نظر آ رہی ہے تو ہم پھر بھی ان کے قرآن کے اس کام کو دیکھیں، قرآن کے ترجمے کو، قرآن کی تفسیر کو دیکھیں کہ یار قرآن کی تفسیر میں تو اس طرح کی کوئی بات نہیں آئی۔ پھر ہم یہی سوچیں گے نا، ہم یہی تعویل کریں گے کہ بھائی بعد میں لکھنے والوں نے یا پرنٹنگ والوں نے یا اور کسی کام کرنے والوں نے اس کے اندر کوئی غلط آمیزش کر دی، یا پھر اگر ان کے زمانے کے اندر یہ کام ہوا تو انہوں نے اس کی تعویل کیا کی، ہم وہ دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ سب چیزیں سیکنڈری ہیں۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں انجینئر صاحب کہ آپ ساری پچھلے 2 مہینے کی ویڈیوز دیکھ لیں، اس کے اندر کہیں مسلمانوں کا درد آپ کو نظر نہیں آئے گا، آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا کہ فلسطین میں مسلمانوں پہ ظلم ہوا اسرائیل کی طرف سے، اس کے اوپر انہوں نے ویڈیو بنائی ہو، کشمیر میں ہوا اس پہ انہوں نے کوئی آواز اٹھائی ہو، فلسطین کشمیر کو تو چھوڑیں، انڈیا کے اندر مسلمانوں کی بستیاں، ان کی مسجدیں، ہر چیز کے اوپر اٹیک ہوئے، انجینئر صاحب کی کان پہ جوں نہیں لیں گی، ٹھیک ہے۔ وہ صرف اور صرف عمران خان اور دوسری طرف فرقہ واریت اور ڈبیٹ اور مرد کی مرد سے شادی، انہی چیزوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں آج تک، بجائے اس کے کہ مسلمانوں کے جو اصل مسائل ہیں اس وقت کہ مسلمانوں کا جینوسائیڈ ہو رہا ہے انڈیا کے اندر یا اور ممالک کے اندر، اس کے اوپر کوئی بات کرے، ان کو جناب سب یہ بابے اور یہ چیزیں ہی لے کے بیٹھی ہوئی ہیں اور ہر لیکچر کے اندر اس کا وہ ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ کریم ہدایت عطا فرمائے ان کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔